بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہاں صاحب، دنیا کو ایک بار پھر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مافیاز ہیں جو انہیں کام نہیں کرنے دیتے۔ تو لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم نہیں، پوری حکومت کے اعصاب پر اب مافیاز سوار ہیں۔ ہاں صاحب نے ملائیشیا کے دورے کے دوران ایک بار پھر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار مافیا کو ٹھہرایا۔ پہلے وہ دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ پاکستان میں بہت کرپشن ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اب انہیں ہر طرف مافیاز نظر آنے لگے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سربراہ کسی دوسرے ملک میں اگر جاتا ہے تو وہاں جا کر کیا اپنے ملک کے اندرونی مسائل پر بات کرتا ہے؟ کیا جب ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپشن بڑی ہے، ہمارے ہاں سابقہ حکومتیں بڑی کرپٹ تھی، ہمارے ہاں ادارے بیکار ہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، کارٹل بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس طریقے سے ہم سرمایہ کار کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں یا اسے وارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار، ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ آپ یہاں آ کر انویسٹمنٹ کر سکیں؟ کون ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا جہاں ہر شعبے میں خرابی کا اعتراف خود وہاں کا وزیر اعظم کرے؟ We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices which the poor people have to pay. So political mafias. So the two-tier: one to raise people out of poverty, second to fight these mafias which are keeping this country back. So that's in a nutshell my. ہاں صاحب، پہلے دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے وہاں معیشت کی تباہی کا ڈنڈورا پیٹا، ہمارے یہاں کرپشن کا راگ لاپا، سرمایہ کار بھاگ گئے، اب مافیا کی گردان جاری ہے۔ اگر یہ سوال پوچھے حکومت سے کہ معیشت کیسے خراب ہوئی تو جواب ملے گا سابقہ حکومتیں، سابقہ حکمران بڑے کرپٹ تھے۔ یہ سوال پوچھے کہ مہنگائی کیوں بڑھ گئی ہے تو جواب ملے گا ہر طرف مافیا پھیلی ہوئی ہے۔ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، اس کا سوال پوچھے تو جواب ملے گا اس لیے نہیں ہو رہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، ملک نہیں چل رہا، اس کا ملبہ بیوروکریسی پہ۔ حکومت کی کارکردگی اور گورننس پر سوال اٹھائے تو جواب ملے گا کہ میڈیا ہمارے خلاف ہے۔ اگر یہ پوچھے کہ قرض پر قرض کیوں لیے جا رہے ہیں تو جواب ملے گا کہ پرانے قرض اتار لیں۔ تو حکمران جماعت کے پاس ہر سوال کے جواب میں ایک معقول جواز نہیں ہے، لیکن معقول بہانہ ضرور ہے، یعنی کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں۔ ہاں صاحب کو ٹیم اچھی نہیں ملی، خود خاں صاحب اچھے ہیں، مشیر اچھے نہیں ملے، خود خاں صاحب اچھے ہیں، عوام بھی اچھے نہیں ملے، کیونکہ اوپر تو سب ٹھیک ہے، حکومت کہتی ہے اوپر سے کرپشن ختم ہو گئی ہے۔ اب کرپشن کا انڈیکس اگر اوپر گیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ کرپشن نیچے ہو رہی ہے، نچلے لیول پر ہو رہی ہے، یعنی عوامی سطح پر ہو رہی ہے۔ میڈیا بھی اچھا نہیں ملا، اینکر بھی اچھے نہیں ملے، کیونکہ ان سب کو حکومت میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ اب اتحادی بھی اچھے نہیں ملے کیونکہ اتحادی بلیک میل کرتے ہیں، اپوزیشن بھی اچھی نہیں ملی کیونکہ وہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتی۔ اب خاص صاحب کہتے ہیں کہ انہیں مافیا بھی اچھا نہیں ملا کیونکہ مہنگائی کے پیچھے یہی مافیا ہے۔ تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میرے محبوب وزیر اعظم نے نیا پاکستان بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ نئے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، یعنی مجھے نیا پاکستان دو، کیونکہ پرانے پاکستان میں تو ہر قسم کے مافیا کا قبضہ ہے، کرپٹ بیوروکریسی ہے، بدعنوان سیاستدان ہے، سوائے حکومت میں شامل سیاستدانوں کے اور ان کے ووٹر اور سپورٹر کے پورا معاشرہ کرپٹ ہے۔ عدلیہ بھی کرپٹ لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے، یہ حکومت الزام لگاتی ہے۔ نیب بھی نکمی ہے کیونکہ وہ مرضی کے مطابق نتائج نہیں دے پائی، ایف آئی اے سے توقع تھی لیکن وہ بھی کوئی کمال نہیں دکھا سکی۔ تو خان صاحب نے شاید یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں خراب پاکستان دے دیا جائے تو وہ نیا پاکستان بنائیں گے، اصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ انہیں نیا پاکستان دیا جائے تو اس میں وہ کوئی کارنامہ دکھائیں گے۔ یعنی وہ حکومت جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، یہ چھوٹے موٹے مافیاز، کارٹل کسی بھی حکومت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتے۔ کوئی حکومت اس وقت تک نہیں چلتی جب وہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کو، یعنی یہ تاثر اگر آ جائے کہ اسٹیٹ ودر اسٹیٹ ہے تو پھر حکومت کمزور ہوتی ہے۔ تو اصل میں حکومت کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان تمام عناصر کو کنٹرول کرتی ہے اور معاشرے میں ڈس بیلنس نہیں ہونے دیتی، توازن نہیں بگڑنے دیتی۔ جنہیں یہ علم ہی نہیں کہ
مافیاز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, اور ان کے نزدیک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسی آوے کو ٹھیک کرنا ہی تو اصل میں پرفارمنس ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. جناب وہ جو مرضی کمیٹی تشکیل دے دیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف نے اس نئی کمیٹی پہ, جس کے آپ کے انتہائی دوست, قابل اعتماد دوست ہیں آپ کے بھی, چودھری سرور صاحب, وہ بھی اس کے کنوینر ہیں اور بہت کھلے ڈلے آدمی ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف مسلسل نئی کمیٹی پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہی, بلکہ انہوں نے ڈسپلائر شو کیا اچھا خاصا. پانچ مشرف کا جب دور نہیں, چلو 5 سے 13 سے 26 سر عمران خان 5 سے 13 ہم نے 5 سال میں 13 کیا, آپ نے 15 ماہ میں 11 کر دیا. بتائیں. عمران خان کی تقریر ہے جس دن انہوں نے چارج سنبھالا تھا کہ 30,000 ارب روپے قرضوں کا بوجھ لاد دیا. معاملات کے حوالے سے جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہے, کیونکہ اتحادی بحثیت مجموعی جو نئی مذاکراتی کمیٹیاں بنی ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. کاف لیگ کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں شام سے بات کر لی. بی این پی مینگل بھی نئی کمیٹی کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے, اور چیئرمین سینٹ جو گئے تھے وہاں پہ 90 بہادرآباد میں ملاقات کرنے کے لیے متحدہ کے رہنماؤں سے, تو وہ بھی کوئی نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکے, کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب تو واپس آنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں میں آئی فلی ٹرسٹ مائی پرائم منسٹر. اس کے علاوہ آپ کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ آپ نے جو بات کی, انشاءاللہ یہ جو بھی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, جو بھی نام ہے, دیکھیں ہم نے تو ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے سینٹ الیکشن میں, جنہوں نے ضمیر فروشی کی, ہماری واحد پارٹی ہے, جماعت ہے, جنہوں نے ایم پی اپنے نکالے. رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پاور ایلیٹ سے لے کے فقیروں تک کی مافیا ہے یہاں, اور میں ایسی بات نہیں کر رہا. آپ یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں سے معلوم بھی کیا ہے, باقاعدہ صبح رکشے اور ٹیکسی میں فقیر آتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پہ چھوڑا جاتا ہے, اور پھر رات کو ایک جگہ سے سب کو کلیکٹ کر کے لے جایا جاتا ہے. ٹرانسپورٹ مافیا, آپ بڑی سے بڑی ٹرانسپورٹ لے آئیں, اچھی سے اچھی ٹرانسپورٹ لے آئیں, اگر چل جائے تو مان لیجئے گا. معیشت سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر مافیاز ہیں وہ حکومت میں رہے ہیں تقریباً 1.5 سال ہو گیا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کون سی لابی بھاری ہے, کون سی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ مسئلہ نہیں, یہ ایک طرح سے جو حقائق ہیں ان سے ذرا پیچھے ہٹنا ہے اور کنارہ کشی کرنا ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی مسئلے پہ کہ آخر حکومت کو ہر طرف مافیاز کیوں نظر آتے ہیں, اور یہ مافیاز کیا ہوتے ہیں. اکبر زیدی ماہر معیشت شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کہ مافیا ہیں یا حکومت مس مینج کر رہی ہے چیزیں, ان سے سنبھل نہیں رہی ہیں, جس کی وجہ سے صورتحال یہ نظر آ رہی ہے. معیشت سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر مافیاز ہیں وہ حکومت میں رہے ہیں تقریباً 1.5 سال ہو گیا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کون سی لابی بھاری ہے, کون سی جو ہے وہ قیمتیں بڑھا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ مسئلہ نہیں, یہ ایک طرح سے جو حقائق ہیں ان سے ذرا پیچھے ہٹنا ہے اور کنارہ کشی کرنا ہے. بنیادی طور پہ تو یہ ان کا تو ایک آئٹم ایجنڈا تھا جب سے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پچھلے مئی میں, وہ یہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا. وہ تو کامیاب ہو گئے, باقی کسی اور نے کسی اور چیز کے بارے میں بات نہیں کی تھی کہ اچھا مہنگائی کا کیا ہوگا, بے روزگاری کا کیا ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں 14.5% مہنگائی, اگر آپ وہ تو ایک طرف ہے, لیکن اگر آپ جس کو خورد و نوش کی چیزیں دیکھیں, فوڈ انفلیشن جسے کہا جاتا ہے, وہ تو 25% ہے. اور یہ مہنگائی کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ اے سی نہیں چل رہا ہے, یا گیس نہیں ہے, یا گاڑی نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جب یہ کھانے پینے کی چیزیں اشیاء جو مہنگی ہو جاتی ہیں اور 25% ان میں مہنگائی ہوئی ہے اس سال, تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں پر کتنا اثر پڑ رہا ہوگا. مافیاز ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکمے لوگ ہیں, کام نہیں کر رہے, ان کی طرف رجحان نہیں ہے, دھیان نہیں دیا جا رہا. آج کی خبر جیسے آپ کو بھی پتا ہوگی کہ وہ ایس بی آر کے چیئرمین شاید ہٹ گئے یا چلے گئے, ان کی جگہ کوئی نئے کسی اور کا نام آیا ہے. تو اگر اس طرح کی, اس کو مافیا کہنا غلط ہوگا, اس کو کہنا ہوگا نااہلی. کمپلیٹ اکاؤنٹس میرے لیے حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف کے جانے کے بعد جب ان کو ایک پروگرام ملا تھا جس پر یہ کچھ آگے بڑھ سکتے تھے, انہوں نے بس وہ پروگرام تو چلا لیا ہے, ایک ہدف انہوں نے پورا اس کو ٹارگیٹ میٹ کر لیا ہے, اس کے علاوہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں. دیکھیں جب وزراء اور ترجمانوں کا کام صرف اپوزیشن کو چور چور کہنا رہ جائے
जब ज्यादा वक्त टीवी टॉक शो में गुजारा जाए और अपने कारनामों की वीडियो क्लिप बनाकर वज़ीर आज़म से दाद ली जाए, तो फिर हुकूमत कैसे चल सकती है? हुकूमत चलाना कोई मामूली काम नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है और काम करने से पहले काम को समझना पड़ता है। अब पता नहीं किसने हुक्मरान जमात को यह बात समझा दी है कि अपोजिशन की ऐसी तैसी फेरना, उन्हें करप्ट और चोर चोर कहना ही हुकूमत चलाना होता है। 1.5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद कोई एक वजारत या महकमा ऐसा नहीं जो अपनी कारकर्दगी पर फख्र कर सकता हो या अपनी रिपोर्ट अवाम के सामने रख सकता हो। तो खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती है, खान साहब पॉपुलर लीडर थे और लोगों ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ इक़्तिदार की मसरत पर बिठाया था, तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत को अपोजिशन के पीछे लगा दिया, वजारतों और महकमों को बचत करने पे लगा दिया, तजारती खसारा कम करने के लिए तजारत पर कट लगा दिया, तरक्याती काम बंद करा दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि काम रुक गया और पूरे सोसाइटी के अंदर अफरात-ए-ज़र अब तेजी से फैल रहा है। पहले कहते थे कि तजर्बा नहीं है, सीख जाएंगे, लेकिन तजर्बे से लगता यूं है कि सिर्फ यही सीखा है कि अवाम जाए भाड़ में। IMF या दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर काम चलाया जाए, उसमें तो कामयाबी मिल गई, लेकिन अब इसकी कीमत कौम को अदा करना पड़ी है और नहली का नाम हमने माफिया रख दिया है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हुकूमत और उसके इत्तेहादियों में जो नाराज़गी चल रही है उसके हवाले से, और बहुत सी इन हाउस तब्दीली और इस तरह की बातें हो रही है। तो शामी साहब अभी लंदन से भी होकर आए हैं, तो देखते हैं कि उनके पास खबर भी है कोई, वो खबर क्या है और उनका सियासी हालात के हवाले से तज्जिया क्या है। वॉच नुक्ता नज़र। मामलात के हवाले से जो सुलझने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इत्तेहादी बहसीत मजमूई जो नई मुज़ाकरती कमेटियाँ बनी हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। काफली के हवाले से हम डिटेल में शाम से बात कर ली। BNP मैंगल भी नई कमेटी के हवाले से मुतमिन नहीं है और चेयरमैन सेनेट जो गए थे वहाँ पे 90 बहादराबाद में मुलाकात करने के लिए मुत्तहिदा के रहनुमाओं से, तो वो भी कोई नतीजा खैर साबित नहीं हो सके, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो वापस आने को तैयार नहीं है। बल्कि मैंने तो सुना एक वजारत और मांग रहे हैं, तो कहते हैं फरोग नसीम साहब की जो वजारत है वो हमारी तो नहीं, वो उनकी नहीं है। ठीक है, ये तो खुद अपनी मर्जी से खान साहब ने उनको वजीर कानून मुकर्रर किया। नहीं, अगर उनको मर्जी की होती तो फरोग नसीम साहब ने जब मुत्तहिदा ने कैबिनेट छोड़ी थी तो वो भी छोड़ देते। नहीं, वाज़ेह हो चुका था तब, मतलब वो उसमें उनको आजाद छोड़ दिया है उन्होंने। अच्छा सर, लेकिन अब इस सूरत हाल में अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर कहाँ खड़ी है और उसकी क़यादत क्या सोच रही है? शहबाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं और उनके अब ताज़ा अहदाफ क्या होंगे? अब तो मुस्लिम लीग नून जो है ना, उसको तो कुछ ज्यादा काम करना नहीं है। मेरे ख्याल उसकी नजर तो आइंदा इंतखाबात पर है और उससे पहले किसी तब्दीली पर नजर नहीं है। देखिए ये जो यहाँ से यानी ऐसी तब्दीली ऐसी तब्दीली के जिसमें जो आइंदा इंतखाबात की राह हमवार करे। अच्छा, मेरा ख्याल ये तो उनको इसको तो वो सपोर्ट करेंगे जो मैंने अखज़ किया। ठीक, लंदन में भाई शहबाज शरीफ साहब से काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई। ठीक, और वो उन्होंने बताया कि वो फरवरी में वापस आ जाएंगे। ठीक, इसी महीने यानी क्योंकि उन्होंने मुकदमा तो कर दिया वो डेली बेल पर। जी देखिए, नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत नाकाम होती है और अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती किसी भी वजह से और नए इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल के जरिए तब्दीली का हिस्सा बन सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती कि खान साहब को किसी गैर आइनी तरीके से हटाया गया या उनकी राह में रुकावटें खड़ी करके उन्हें काम नहीं करने दिया गया। इसके बरक्स हुकूमत अगर अपनी नाकामियों के बोझ से गिरती है या अपनी मुकर्ररा मुद्दत में डिलीवर नहीं कर पाती तो वो अपनी सियासी मौत खुद मर जाएगी। लेकिन कोई भी गैर जमहूरी अमल उन्हें दोबारा जिंदगी दे सकता है। तो मुस्लिम लीग नून ये गलती नहीं करना चाहती। ये इस वक्त सोच है नून लीग की क़यादत की। हालांकि नून लीग के अंदर एक धड़ा ऐसा भी है जो इस वक्त हर किस्म की तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए बुरी तरह बेचैन है, चाहे तब्दीली पंजाब में क्यों न लाई जाए।
لیکن نواز شریف اس کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب نے جتنے بڑے دعوے اور وعدے کیے تھے تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ ان دعووں اور وعدوں کو پورا کر سکے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو مسلم لیگ نون کے لیے موقع ہوگا کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں, الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو شامی صاحب کے اس تجزیے سے قبل جو لندن سے ہو کر آئے ہیں, میں نے ایک تجزیہ دیا تھا اپنی معلومات کی بنیاد پہ, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں, ہم سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ایک دم جارحانہ سے مفاہمانہ کیسے ہو گئی؟ کیا اس کا تعلق مقدمات میں ریلیف سے ہے؟ تو وہ تو نظر نہیں آتا. بیان بازی بھی دونوں طرف سے جاری ہے, روزانہ مختلف معاملات پر پوائنٹ سکورنگ بھی کی جا رہی ہے, لیکن معاملہ صرف زبانی کلامی ہے. عملی طور پر مسلم لیگ نون جتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, روزانہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتی ہے, احتجاجی مظاہرے کر سکتی ہے, سڑکیں بلاک کر سکتی ہے, لیکن عوامی ایشوز پر بھی سیاست یا احتجاجی سیاست کا رنگ ذرا سا بھی دکھائی نہیں دیتا, جس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو فی الحال احتجاجی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی وہ حکومت گرانے پر زور لگا رہی ہے. بلکہ ایک دو مرحلے ایسے بھی آئے تھے جہاں زور لگایا جا سکتا تھا, وہاں بھی مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ فی الحال مسلم لیگ نون حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. حکمران جماعت اس کا فائدہ اٹھا کر نون لیگ پر پھر سے اٹیک ضرور کرے گی. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ پر شاید مشکل وقت بھی آئے, لیکن گمان یہ ہے کہ جب تک نواز شریف مکمل صحت یاب نہیں ہوتے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون کوئی ایکشن کرے گی یا کوئی عملی قدم اٹھائے گی. ورنہ مسلم لیگ نون کے اچھے دن پھر سے شروع ہو سکتے ہیں اگر وہ حکومت گرانے اور اپنی حکومت بنانے کے لیے سنجیدہ ہوں. لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف فی الحال یہ گھنٹی اپنے گلے میں باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. مافیاز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہت ہی سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, مظہر عباس, اور انہوں نے بتایا کہ سوسائٹی کے اندر مافیا ہے. تو کون سے مافیا ہے؟ واچ مظہر عباس. رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پاور ایلیٹ سے لے کے فقیروں تک کی مافیا ہے یہاں, اور میں ایسی بات نہیں کہہ رہا. آپ یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں سے معلوم بھی کیا ہے. باقاعدہ صبح رکشے اور ٹیکسی میں فقیر آتے ہیں, ان کو مختلف جگہوں پہ چھوڑا جاتا ہے اور پھر رات کو ایک جگہ سے سب کو کلیکٹ کر کے لے جایا جاتا ہے. ٹرانسپورٹ مافیا, آپ بڑی سے بڑی ٹرانسپورٹ لے آئیں, اچھی سے اچھی ٹرانسپورٹ لے آئیں, اگر چل جائے تو مان لیجئے گا. ٹریفک پولیس کی مافیا, کون سی اس شہر میں کون سی ایسی مافیا ہے جو نہیں ہے؟ ہر جگہ آپ کو ایک مافیا نظر آئے گی, حتیٰ کہ پارکنگ کی مافیا بھی ہے. تو ہم ذرا اوپر کے لیول کی بات کہہ رہے ہیں. ایک ہمارے صحافی دوست تھے, ان سے ایک مرتبہ ایک وزیر اعظم نے پوچھا کہ تم مجھے ہر پریس کانفرنس میں نظر آتے ہو, تو اس نے کہا کہ میرا تعلق آپ سے نہیں ہے, پی ایم سے نہیں ہے, میرا تعلق پی ایم ہاؤس سے ہے. تو یہاں یہ جو مافیا ہیں, دیکھیں اس کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں. آپ کو گورنمنٹ میں بھی نظر آئیں گے, آپ کو اپوزیشن میں بھی نظر آئیں گے, اور وہی طاقت کا سر چشمہ ہیں, وہی آپ کی حکومت بناتے ہیں اور گراتے ہیں. وہی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. آپ کو احساس بڑی دیر بعد ہوتا ہے کہ مجھے مافیا جو ہے, یہ ظاہر ہے کوئی ایسا طاقتور ہے نا, جس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں, کوئی ایسی طاقتور مافیا ہے جس سے ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ ان کو گرا دے گی, جن سے دوسروں کو توقع ہے کہ وہ ان کو اوپر لے آئے گی. تو دونوں طرف جو ہے اسی طرح کی صورتحال ہے. تو یہ جو ایک طاقت کا سرچشمہ ہم عام طور پہ عوام کو کہتے ہیں, عوام نہیں ہے طاقت کا سرچشمہ. اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاورفل لوگ ہیں, جو اتنے طاقتور ہیں, جو ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں, ہر جگہ کہیں نہ کہیں ان کے کارندے موجود ہیں, اور یہ سسٹم میں اس طریقے سے موجود ہیں کہ سسٹم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. یہ سسٹم کو کولیپس کر سکتے ہیں. ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ سسٹم کو کولیپس کر دیں. ان میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ جہاں وزیر اعظم بھی ان کا ہوتا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ان کا ہوتا ہے, اور نیچے کے لیول تک چلے جائیں. جس طرح میں نے کہا کہ اس شہر میں میں نے ایک نہیں 20 مافیا دیکھی ہیں, ایسی وہ دیکھی ہیں کہ کراچی میں, اسی لیے
آج تک آپ دیکھ لیں کراچی میں کبھی کوئی میگا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوا جی، اس لیے کہ وہ مافیا اس شہر میں اس کو کامیاب ہونے ہی نہیں دیتی. یہی بات آپ ملک میں اٹھا لیں. مافیا مافیا کر دی نہیں میں آپ ہی مافیا ہوئی. ویسے تو مافیا کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک مافیا وہ ہوتا ہے جو نظام کی تبدیلی کی راہ میں حائل ہوتا ہے کیونکہ تبدیلی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. دوسرا بڑا مافیا وہ ہوتا ہے جو ہر نظام کا حصہ بن کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. باقی تو چھوٹے موٹے گروہ ہیں جن سے نظام فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اگر حکومت سرکاری ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کر سکتی تو نجی ٹرانسپورٹ کو آگے لا دیتی ہے جس سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور اگر ٹرانسپورٹ کا نظام سارے کا سارا حکومت خود سنبھال لے تو نجی شعبہ خود بخود کمزور پوزیشن پر چلا جاتا ہے. اگر آپ گدہ گری پر پابندی لگا دیں اور خان صاحب نے جو اتنے پناہ گھر بنائے ہیں غریبوں کو پناہ گھروں میں ڈال دیں اور ان کے لیے کوئی سوشل سیکورٹی فنڈ کا ارینج کر دیں تو گدہ گری بند ہو جائے گی. اسے مافیا کہہ کر یہ جواز پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ مافیا حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے. یہ حکومت نے بعض معاملات میں اپنی آنکھیں بند کی ہوتی ہے. حقیقت میں حکومت خود ان مافیا کی سرپرستی بھی کرتی ہے اور ان کے سر پر سیاست بھی کرتی ہے. تو ہر معاشرے میں 100 خرابیاں ہوتی ہیں, سسٹم بگڑتے ہیں اور نظام میں خامیاں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. لوگ اپنے حقوق کے جائز ناجائز تحفظ کے لیے جو گروپنگ کرتے ہیں اسے کبھی یونین کا نام دیتے ہیں کبھی ایسوسیشن کا نام دیتے ہیں. اب آپ اس کو مافیا سمجھ لیں یا مافیا کا نام دے دیں یا کچھ اور نام دے دیں. آج کل تو ڈاکٹر بھی اگر اکٹھے ہو جائے تو مافیا کہلاتے ہیں. وکلاء اور صحافیوں پر بھی لیبل لگتا ہے کیونکہ ان میں ایکا ہوتا ہے. تو اگر کچھ لوگ کسی وجہ سے ایک ہوتے ہیں اور ان کے مفادات جائز ہوتے ہیں تو پھر اسے آپ مافیا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب کا اپنا اپنا تھوڑا بہت مفاد ضرور ہوتا ہے. لیکن اوورآل یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنے یا معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے ان کو مافیا قرار دے اور ان کا کلا کما کرے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور دیکھتے ہیں اب حکومت کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو. عثمان ڈار بات کر رہے ہیں کہ جو آٹے اور گندم کا بحران ہوا اس کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی کیا اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے گی. یہ سوال اٹھایا کاشف عباسی نے. واچ عثمان ڈار. تو جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ لنڈن سے ٹویٹ کر دیتے ہیں بلائے نا انہیں پاکستان آئیں. عوام بقول آپ کے چیخیں نکل رہی ہیں لیڈ کرنا ہے. دیکھیں میں I fully trust my prime minister. اس کے علاوہ آپ کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ آپ نے جو بات کی ہے انشاءاللہ یہ جو بھی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے جو بھی نام ہے دیکھیں ہم نے تو ایک بینچ مارک سیٹ کیا ہے سینٹ الیکشن میں جنہوں نے ضمیر فروشی کی. ہماری واحد پارٹی ہے جماعت ہے جنہوں نے MP اپنے نکالے. کوئی تاریخ میں مافیا نکالیں گے اپنی پارٹی سے. وہی وزیر اپنی پارٹی سے مافیا اس کو نکالیں گے. پارلیمنٹیرینز جو آپ کے موجود تھے کانوں میں کو آواز آ رہی ہے آگے پیچھے سے کہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے مافیا کے طور پر. میری بات سن رہے ہیں. مجھے اپنے پرائم منسٹر پہ یقین ہے. یہ بات آپ کی کانوں میں پڑی آگے پیچھے سے کہ مجھے ابھی تک نام نہیں ایسا کچھ سننے کو ملا لیکن میں کم از کم جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے اپنے وزیر اعظم پہ اعتماد ہے. جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے ٹھیک اس طرح جس طرح یہ سیاسی مافیا پہنچا اور پھر بعد میں قوم نے دیکھا کہ اپنے کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے کسی کے معذرت سے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں کوئی کہیں جا رہا ہے کہیں. دیکھیں یہ میاں صاحب کچھ حقیقتیں ہیں. آپ مقصد آپ کا ٹائم بارڈ بھی ہو چکا ہے وہ بھی قوم انتظار کر رہی ہے. جو آپ کو بیل ملی تھی جو معاملات تھے پھر آپ کے ہی لیڈرشپ آتی ہے بتایا جاتا ہے جی ہوا ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کاشف جب ان کی لیڈرشپ کاپی کرنے کی کوشش کرے نیلسن منڈیلا کو جس نے 27 سال جیل کاٹی باہر نکل کے کوئی ہوا ہو رہی نہیں کی. آئیں مقدمات کا پھر سامنا کریں نا بیٹھ کے یہاں چورن نہ بیچے مہنگائی ہو گئی ہے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. میاں صاحب اپنی لیڈرشپ کو بلائیں پھر اپنی لیڈرشپ کو بلائیں نا. آئے لیڈ کرے. کون لیڈ کرے گا مجھے بتائیں. ایک طرف آپ لوگ حکومت گرانا چاہتے ہیں کون الیکشنز میں آپ کو لیڈ کرے گا بتائیں نا. ہمارے اتحادیوں کو چھپ چھپ کے ٹچ کرتے ہیں آپ انہیں آپ کوشش کرتے ہیں ٹچ کر رہے ہیں چھپ چھپ کے تو خدا نہ واسطہ جے کی ہو گیا تاڑے متادیا نہیں کوئی ٹچ کرتا تاڑے بتا. ادویات کی قیمتیں بڑی
مال کھانے کا الزام لگا، کمیٹی بنی، تحقیقات ہوئی، نتیجہ صفر۔ آٹا مہنگا ہوا، کمیٹی بنی، تحقیقات ہوئی، رپورٹ وزیر اعظم کے ٹیبل پہنچ گئی۔ اس میں سیاسی شخصیات اور بیوروکریسی پر الزام لگا کہ جان بوجھ کر بحران پیدا کیا گیا، لیکن اس کا بھی نتیجہ صفر۔ اپوزیشن کے درجنوں لوگ جیلوں میں بند کیے، ان پر بے تحاشا الزام لگے، لیکن نتیجہ صفر۔ تو قوم کو اب تک سوائے ٹرک کی بتیوں کے نہ کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا۔ دنیا چیخ چیخ کر ان لوگوں کے نام بتا رہی ہے کہ کس نے آٹے میں سے مال کمایا، کون چینی میں سے مال کھا رہا ہے، اور کون ہے جو کہ حکومت میں بیٹھا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی تو دور کی بات، اس پر لب کشائی بھی نہیں کی جا رہی۔ بی آر ٹی منصوبے پر ایف آئی اے کی تحقیقات ہو رہی تھی، اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر لے لیا گیا۔ تو حکومت کے اتحادی حکومت سے معاہدوں پر عمل درآمد کے مطالبات کر رہے ہیں، تو حکمران جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے اتحادی اپوزیشن جماعتوں سے مل گئے ہیں، اس لیے حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو حکومت کو اب تک کسی اتحادی نے بظاہر تو حکومت سے علیحدگی کی دھمکی نہیں دی، لیکن ان پر بھی شک کا لال دانہ لگا دیا گیا ہے۔ اسی سے حکمران جماعت کی گھبراہٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ندیم افضل چند، اور پنجاب کے سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں کسی اہم موضوع پہ، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ واچ پلیز۔ پانچ مشرف کا جب دور نہیں، چلو 5 سے 13 سے 26 سر عمران خان 5 سے 13 سے 26 ہم نے 5 سال میں 13 کیا، آپ نے 15 ماہ میں 11 کر دیا۔ بتائیں، عمران خان کی تقریر ہے جس دن انہوں نے چارج سنبھالا تھا کہ 30,000 ارب روپے قرضوں کا بوجھ لاد دیا، تو اب سرکاری طور پہ نمبر ہے 41,500 ارب قرضوں کا بوجھ ہو گیا، تو اب 11,500 ارب آپ نے 15 ماہ میں لگایا کہاں؟ یہ بتا دیں۔ دیکھیں ان کے سود ادا کیے، ان کے سود ادا کیے، وہ کس کے ادا کر رہے تھے؟ ان کے لیے وہ قرضوں پہ سود ادا کیا۔ ہم نے اس کفالت پروگرام میں ڈبل اماؤنٹ کر دی، آن گوئنگ پروجیکٹس ان کے سارے مکمل کرنے کے لیے پیسے دیے، پی ایس ڈی پی 1 ٹریلین تک لے کے گئے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کچھ چوری کی ہو۔ نہیں چل رہی، مان لیں نہیں چل رہی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ نہیں چلی تو کس نے چلانی ہے؟ آپ سے نہیں چل رہی۔ اچھا ان کو لا کے واپس چلانی ہے؟ ان سے کیا؟ آپ سے نہیں چل رہی، اپنی ٹیم ٹھیک کریں۔ چل رہی آپ سے نہیں چل رہی، آپ ہاتھ کھڑے کریں۔ میں بالکل اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہیں بالکل یہ ملک کا بٹھا بٹھا دیا، بٹھا کے آپ نے ملک دیا، ہمارے حوالے کیا، تو نہ لیتے آپ، نہ لیتے۔ 100 دن پہلے آپ کو نہیں پتا تھا جو انہوں نے وہ 100 دن کا پروگرام دیا تھا، اس دن ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا فیکشن فگر ہے، اس دن یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے لگتا ہے چھپا کے چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان کو بعد میں ان کے بھاگنا کوئی چیز چھپ جاتی ہے، بجٹ جو ہے وہ ساری بکس میں ہر چیز ہوتی ہے۔ ملک صاحب بھاگنا تو اسی طرح جس طرح آج ان کے لیڈران لندن بھاگ کے گئے، ورکر یہاں پہ جیلوں میں بھگت رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ مریم بی بی جاتی عمرہ میں خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سن لیں، وہ کون سا استخارہ کر رہی ہے، چلا کر رہی ہے؟ میری آج ہی بات ہوئی ہے، میں نے ان کو بالکل خلوص کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہے اور اس طرح سے لوگوں کے جذبات ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی اس قسم کے واقعات ہو گئے 2-4 اس ملک میں، تو اس ملک میں انارکی ہو جائے گی۔ تو میاں صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ مارچ میں آ جاؤں گا۔ مارچ میں یہ آپ کو ان کو قائل کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جو معاملہ طے کر کے گئے ہیں، اس میں میری بات کرنے کے بعد انہوں نے آج خود یہ بات کی ہے کہ میں نے جتنی تنقید اس وقت حکومت پر ہو رہی ہے اتنی ہی تنقید اپوزیشن پر بھی ہو رہی ہے۔ پہلے جب مہنگائی ہوتی تھی یا کوئی بھی عوامی مسئلہ ہوتا تھا تو سیاسی جماعتیں عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرتی تھیں، باہر نکلتی تھیں، بہت سے مطالبات منوا بھی لیتی تھیں۔ آج لوگ شدید مسائل کا شکار ہیں۔ گیس کے جنوری کے جو بل لوگوں کو آئے ہیں انہوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، جنہیں 500 سے 1000 روپے کا بل آتا تھا انہیں 15 سے 16,000 گیس کا بل آ رہا ہے، یعنی جس کی تنخواہ 15,000 ہے اسے گیس کا بل بھی 15,000 آ رہا ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے صرف میڈیا حکومت پر پریشر ڈال رہا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اس پر بالکل احتجاج نہیں کر رہی، الٹا عوام کو کوسنے دیے جا رہے ہیں کہ ہور چوپو۔ لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون بھی عوام سے اس بات کا بدلہ لے رہی ہے کہ لوگ خود سے باہر کیوں نہیں نکلے۔ تو گزارش یہ ہے کہ
لوگوں کو لیڈرشپ باہر نکالتی ہے. لوگ خود سے اگر باہر نکل آئیں اور لیڈر نہ ہو تو پھر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیڈر کے بغیر لوگ ہجوم کی شکل اختیار کرتے ہیں اور ہجوم کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ لوگ خود نکلیں اور ہجوم بن کر کچھ کریں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف ویٹ اینڈ سی کریں گے اور بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور اگلی باری ان کی ہوگی تو میرا گمان یہ ہے کہ اگر لہر نکلی تو وہ بھی اس میں کچلے جائیں گے. آگے بڑھتے ہوئے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. دوستوں نے رپورٹرز میں کچھ گفتگو کی اور جہانگیر ترین کے معاملے پر کہ جہانگیر ترین کو مصالحتی کمیٹیوں یا اتحادیوں سے کمیٹیوں کے حوالے سے کس نے فائر کیا, کیا معاملات ہوئے اور جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے دوست دیکھتے ہیں. جناب وہ جو مرضی کمیٹی تشکیل دے دیں لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف نے اس نئی کمیٹی پہ جس کے آپ کے انتہائی دوست قابل اعتماد دوست ہیں آپ کے بھی چودھری سرور صاحب, وہ بھی اس کے کنوینر ہیں اور بہت کھلے ڈلے آدمی ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف مسلسل نئی کمیٹی پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے ڈسپلائر شو کیا اچھا خاصا. نہیں صابر شاکر صاحب, ایک تو بڑی خبر تو یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی تمام دڑے عمران خان کی قیادت پر وزیر اعظم کے طور پر اور پارٹی چیئرمین کے طور پر متفق ہے. اس کے بعد آگے جب جاتے ہیں کوئی دو شخص جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. دو نمبر 3 میں نے پہلے بھی اس دن آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جو نئی کمیٹی ہے چودھری محمد سرور گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور شفقت محمود, میں نے کہا ان میں سے سوائے عثمان بزدار جن کے ساتھ ان کی 1.5 سال سے ورکنگ ریلیشن شپ ہے کاف لیگ کے ساتھ, اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو قابل قبول ہے. چودھری سرور کے ساتھ ان کی ایک مخالفت نہ بھی کہیں, ایک سرد موری جس کو کہتے ہیں کولڈ سا ریلیشن شپ ہے, اسلام دعا آئیں جائیں کھانا کھا لیں چلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں مٹی پاؤ پروگرام. تو شفقت محمود جو ہے ان کا چونکہ گجر برادری ہے, یہ چیلیاں والا کے جو اقبال مرحوم تھے بہت بڑی شخصیت تھے اور ظہور اللہ مرحوم کا خاندان جٹ جو ہے ان کا وہاں رواجی اور روایتی طور پر ایک مخالفت کا رشتہ ہے, سیاسی مخالفت کا, یعنی کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. تو ان کا بھی ساتھ بھی کوئی ان کی کوئی نیگوشیشن جو ہے کوئی میننگ فل نہیں ہو سکتی. اب جو انٹریگنگ بات ہے نا صابر شاکر صاحب جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے, ایک تو ہے کہ وزیر اعظم نے تو اعلان کر دیا اور سارے یعنی بیٹھ گئے اور سارے مان لے ہیں کہ بھئی عثمان بزدار کو نہ میں ہٹا رہا ہوں نہ میں ہٹاؤں گا, نہ جب تک پی ٹی آئی ہے وہ بھی ہے, یہ تو ان کا آ چکا ہے. لیکن یہ جو جہانگیر ترین کی میٹنگ تھی چودھری صاحبان سے اور ان کے سارے ڈیمانڈ جو مانے ہیں اور جو ایم کے ایم والوں کے ساتھ تھی اور ان کے بھی مان لیے تھے, اس سے مسئلہ اور بگاڑ پیدا ہوا ہے. عام مارکیٹ میں یہ پھیل گئی ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنی خواہشات پر یا حلیفوں کے مطالبات پر وزیر اعظم کو جا کے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان بزدار کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے, تو آپ ہمارا یا ہمارے لیے قابل قبول اور صوبے کو چلانے والا وزیر اعلیٰ دیں. اب اس کے بعد جہانگیر ترین جو ہے رات کے اندھیرے میں جہاز پر بیٹھے ہیں, لندن چلے گئے علاج کرانے. دیکھیں میری معلومات کے مطابق تو جہانگیر ترین کو خان صاحب نے کسی کمیٹی سے نکالا نہیں, لیکن جہانگیر ترین اس بات پر ناراض ضرور ہوئے کہ ان پر چینی اور گندم میں مال بنانے کے الزامات لگے اور خود حکومت میں شامل لوگوں نے ان کے خلاف بیانات دیے. تو جہانگیر ترین کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے مطابق جہانگیر ترین پارٹی کے اندر موجود دھڑے کی جانب سے اپنے خلاف کمپین چلانے پر ناراض ہیں, جن میں شیخ رشید اور کچھ دوسرے لوگ شامل ہیں. شیخ رشید بار بار یہ کہتے رہے کہ شوگر مافیا کے لوگوں نے انہیں دورہ چین کے دوران دھمکیاں دی تھی, تو جہانگیر ترین اسی لیے ناراض ہو کر منظر-عام سے ہٹ گئے تھے. ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مذاکرات اور ان کے مطالبات کے حوالے سے جہانگیر ترین نے اتحادیوں کو کچھ لو اور کچھ دو کے تحت راضی کر لیا تھا. اگر گندم کو ایکسپورٹ کرنے اور پھر کابینہ کے فیصلے سے قبل جہانگیر ترین کی طرف سے گندم امپورٹ کرنے کی بات سامنے نہ آتی اور ان معاملات میں جہانگیر ترین کا نام باہر نہ نکلتا, جس پر خان صاحب نے بھی کسی حد تک خفگی کا اظہار کیا تھا,
تو جہانگیر ترین صاحب اور خان صاحب کی ناراضگی نہ ہوتی. جہانگیر ترین کا خیال یہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا بیدی لنکا نہ ڈھاتا تو اتنی بدنامی نہ ہوتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لنکا گھر کے کسی بیدی نے نہیں ڈھائی بلکہ یہ اوپن سیکرٹ ہے، اور یہ ایک ٹریک ریکارڈ ان کا موجود ہے جو کہ اوپن اینڈ شٹ ہے، یعنی یہ سب کو معلوم ہے. یہ میڈیا کے اندر خبریں آج سے بہت پہلے عام ہو چکی ہیں کہ شوگر مافیا کون ہے اور وہ کیسے اس میں سے مال بناتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.